ہوا ہوں وہ موضوع ہے دعا کی فضیلت۔ اللہ سے کیسے مانگا جائے؟ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہی بتائیں گے کہ دعا کی فضیلت کیا ہے، دعا کی فضیلت و افادیت، اور اللہ سے مانگا کیسے جائے، طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم وہی بتائیں گے۔ ابھی سورہ نمل آیت نمبر 62 کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو مضطرب اور بے قرار کی دعاؤں کو سنتا ہے جب وہ پکارے۔ بھلا بتاؤ کون ہے جو بیماریوں کو شفا دیتا ہے۔ بھلا بتاؤ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے سوائے اللہ کے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دعا کی فضیلت کیا ہے۔ موضوع ہے دعا کی فضیلت۔ انسان کی زندگی ہم اور آپ اگر دیکھیں تو خوشی اور غم کا ایک مجموعہ ہے۔ انسان کی زندگی میں جو ہے کہ کبھی خوشی تو کبھی غم کا آنا، یہی انسان کی زندگی ہے۔ لیکن انسان کی زندگی میں کبھی آپ دیکھیں گے جو انسان خوشحال ہے، خوشی کے ماحول میں رہ رہا ہے، کبھی کبھار ایسے حالات ان کے پاس آتے ہیں، ان تک آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تنہا تنہا محسوس کرتا ہے۔ سب کچھ رہنے کے باوجود، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کا ساتھ ان کے گھر والے بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں، ان کے دوست و احباب چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، سارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان بالکل اپنے آپ کو اس وقت تنہا اکیلا محسوس کرتا ہے۔ تب جو ہے کہ اس کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، سب کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ایک دروازہ باقی ہے جو کبھی نہیں بند ہوتا ہے، ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ بھلا بتاؤ کون ہے جو مجبوری کو سنتا ہے، کون ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کون ہے جو بیماریوں کو دور کرتا ہے سوائے اللہ۔ یہ آیت کریمہ ہمیں شعور دے رہی ہے کہ جب دنیا کے سارے وسائل ٹوٹ جائے، جب دنیا میں سب تمام رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ دے، گھر والے آپ کا ساتھ چھوڑ دے، تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس وقت ایک دروازہ باقی رہتا ہے، صبح و شام کھلا رہتا ہے، وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جب بھی آپ پریشان ہوں، جب بھی آپ پریشانی کے عالم میں ہوں، تو اس وقت آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ یہی نہیں، آگے آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے،
میں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جب تم راستہ بھٹک جاتے ہو تو وہ اللہ صراط مستقیم پہ لاتا ہے، میں اس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، میں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں جب تم دنیا سے تنگ آ جاتے ہو، پریشانی میں مصیبت میں پریشان ہو جاتے ہو، تب تم اللہ کو یاد کرتے ہو اور اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، میں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ ہر ہمہ وقت چاہیے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں، یہی نہیں اور آگے آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دعا کی فضیلت کیا ہے، یہ دعا کتنی بڑی چیز ہے۔ ذرا دیکھیے، اور جب بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دعا قبول کرتا ہے؟ ہم اور آپ سوچتے ہیں نا دعا پہ دعا مانگے جا رہے ہیں، اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ ہر کسی کی شکایت ہے، ہر کوئی اپنے من میں یہ سوچتا ہے کہ دعا تو ہم مانگ رہے ہیں، اللہ سنتا کہاں ہے؟ ایک نسخہ بتاؤں گا انشاءاللہ دعا قبول ہونے کی گارنٹی، عمل کرو گے آپ تب، عمل شرط ہے، دعا کی گارنٹی اللہ نے لیا ہے۔ ابھی بتاؤں گا نسخہ کیا ہے، دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے اور دعا قبول کیسے ہوگی وہ بھی نسخہ بتائیں گے۔ آپ ذرا دیکھیے، ترمذی کی ایک روایت ہے، اس حدیث سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ربکم سبحانہ تعالی حی کریم، کہ تمہارا پاک پروردگار بڑا رحم والا ہے، بڑا مکرم ہے، فضل والا کریم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے اللہ میری دعاؤں کو سن لے، اللہ دنیا کے اندر عزت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ دنیا کے اندر عزت کی روٹی عطا فرما، اللہ مال میں برکت عطا فرما، جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یستحی ان یردہما صفرا، اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اور میں اسے ایسے ہی نہ مراد واپس کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے ہم مانگیں اور اللہ ہمیں نہ مراد واپس کر دے، اس چیز سے اللہ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ تو مانگے کیسے؟ ایک طریقہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، ابھی ہم اس طریقے کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے آئیے ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آتا ہے اور سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 لفظوں میں توحید بتا دیجئے۔ توحید کیا ہے؟ 2 لفظوں میں بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی چیز اس حدیث کے اندر ہے کہ سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو، مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرنے کی بات آ جائے تو اللہ سے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ ذرا دیکھیے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا، اور ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ان کی مصیبتوں کا تذکرہ کیا۔ یہ بہت پوائنٹ والی بات ہے۔ کیوں؟ خوشی کا تذکرہ زیادہ تر نہیں کیا ہے، پریشانیوں کا تذکرہ کیا۔ کیوں کیا پتہ ہے؟ تاکہ دنیا میں آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انبیاء کرام کے اوپر مصیبتیں آئی تو انہوں نے کن کو یاد کیا، اللہ کو یا مزار والوں کو، اللہ کو یا غیر اللہ کو، یہ پتہ چل جائے۔ ذرا دیکھیے، انبیاء کرام کے اوپر مصیبتیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا گیا، ایک نبی کے لیے اس سے بڑی پریشانی اور اس سے بڑا جو ہے کہ دکھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت سے باہر نکال دیا جائے۔ اس
پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کہاں جاتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ ہم جو ہے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے ہیں۔ اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ میرے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے باہر نکال دیا گیا، پریشانی آئی، اللہ کو یاد کیا۔ آپ ذرا دیکھیے آگے، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، وہاں پہ یونس علیہ السلام اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی ہیں۔ اللہ اکبر، مچھلی کے پیٹ کے اندر سے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، مچھلی کے پیٹ سے پکارتا ہے، اللہ مچھلی کے پیٹ کی دعا کو سنتا ہے اور فوراً مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ جا، میرے بندے نے مجھے پکار لیا، اگر میرا بندہ مجھے نہیں پکارتا قیامت تک میں اسے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتا۔ اللہ اکبر، مچھلی کے پیٹ کے اندر دعائیں کر رہے ہیں۔ مصیبت تو آئی لیکن مصیبت میں اللہ کو یاد کیا، کسی غیر اللہ کے پاس نہیں گئے میرے بھائی، اللہ نے سن لیا دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجئے، پوری زندگی تکلیفوں میں آزمائشوں میں گزری، لیکن کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے یہاں نہیں گئے تھے، اپنی پیشانی کسی در پہ جھکایا تو وہ اللہ تھا میرے بھائی، اللہ کے علاوہ نہیں جھکایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی پریشانی اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے کہ ابراہیم سے کہا جا رہا ہے، ابراہیم تو پھر جا دن سے، کہتا ہے کہ نہیں پھریں گے۔ فرشتہ آتا ہے ابراہیم سے، کہتا ہے ابراہیم ایک حکم دے دے، میں جو ہے کہ آگ کو بجھا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ جو واحد ہے، جو تمام چیزوں کو کرنے والا ہے، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ مجھے ضرور بچائے گا۔ دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اے میرے فرشتے ہٹ جا سامنے سے، میرے بندے کی دعا کو آنے دے آنے دے۔ اللہ اکبر، مصیبتیں آئی لیکن حل اللہ سے کرایا۔ پوری زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہے لیکن اللہ کو یاد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے لیجئے، بیٹا باپ سے جدا ہے، گم ہو گیا ہے، لیکن مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ بیٹے سے ملاقات کرا دے، آخری وقت ہے، رو رو کے آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے لیکن آخری وقت تک اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، باپ کو بیٹے سے ملا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو لے لیجئے، ہر طرح کی بیماری ہے ان کے پاس، بیماریوں نے گھیر لیا ہے اور مال میں کمی نہیں ہے، چاروں طرف سے اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، کچھ کمی نہیں ہے، لیکن جب بیماریوں نے گھیر لیا، بنی اسرائیل والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بال بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور ایسے جگہ میں جا کے ان کو پھینک دیا جہاں پہ گندگیاں پھینکی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو اس بیماری کو دینے والا ہے، اللہ تو ہی اسے جو ہے کہ ہٹانے والا ہے، اللہ اس بیماری کو دور کر دے۔ ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کو دور کیا اور اتنا حسین بنا دیا، اتنا حسین بنا دیا۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جب وہ گھر واپس پلٹ کے گئے تھے تو ان کی بیوی خود انہیں پہچان نہیں رہی تھی، اتنے خوب حسین ہو گئے تھے، تو اللہ کو پکارا۔ کہنے کا معنی یہ ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو قرآن میں جو ذکر کیا، ان کی پریشانیوں کو ذکر کیا، مصیبتوں کو ذکر کیا، اور ان انبیاء کرام نے اپنی پریشانی کیسے دور کیے؟ اللہ سے مانگا، کسی غیر سے نہیں مانگا۔ پتہ کیا چلا کہ مانگو اللہ سے، اللہ دینے والا ہے، آؤ دعا کرو صحیح طریقے سے، اللہ ان دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اگر دعاؤں میں حرام کی آمیزش ہو گئی، دعاؤں میں حرام کی ملاوٹ ہو گئی، اللہ اس دعا میں بین لگا دیتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیسے؟ ذرا دیکھیے،
آپ جانتے ہیں کہ ایک مسافر آدمی ہو تو اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. آدمی پریشان حال ہو, مصیبت میں ہو, اس وقت اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے, ایک آدمی دور دراز کی سفر کر کے آ رہا ہے, مسافر ہے, مظلوم آدمی ہے, بڑا پریشان ہے, اللہ سے دعائیں کرتا ہے, اے اللہ میری مصیبت کو دور کر دے, اللہ دنیا کے اندر جو ہے کہ عزت کی زندگی عطا فرما, اللہ دنیا کے اندر جو ہے کہ عزت کی روٹی عطا فرما, اللہ رزق میں برکت عطا فرما. یہ تمام دعائیں کرتا ہے لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے. کیوں پتہ ہے؟ ابھی تو ایک حدیث میں نے بتا دیا کہ ان چیزوں یہ کوالٹی اگر ہو تو اللہ دعا قبول کرتا ہے. کیا؟ مسافر ہو تو مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے, آدمی مظلوم ہو تو مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اس بندے کے اندر ہے لیکن پھر بھی اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ آگے دیکھیے, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. وہ آدمی جو کھا رہا ہے اس کا کھانا حرام ہے, اس کا وہ جو پی رہا ہے وہ پینا حرام ہے, اور جو پہنا ہوا کپڑا ہے وہ بھی حرام کا ہے. وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. ایسے دعائیں اللہ کیسے قبول کرے گا؟ مانگو صحیح سے میرے بھائی. ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں, حرام سے نہیں بچ رہے ہیں. ہم دعائیں اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں لیکن حرام کی بات آ جائے یہ کیسے چھوڑ دیں, یہ چھوڑ دیں گے تو زندگی کیسے کٹ سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. دعائیں کیسے قبول ہوگی میرے بھائی؟ دعائیں چاہتے ہیں آپ کے قبول ہو تو حرام سے بچو, حلال کے اوپر آ جاؤ, اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا. حرام بھی دعائیں بھی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ قبول کر لے. حرام سے بچنا پڑے گا. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد محلے میں کچھ, دنیا والے میں کچھ ہو جائے اس میں بھی ملوث, یہ نہیں ہوگا میرے بھائی. اللہ کو خوش کرو تب اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا. دو چیزیں کرو گے تو نہیں ہوگا. مسجد میں آ گئے, اللہ کو خوش کر دیے, مسجد سے باہر حرام میں ملوث, محلے والوں کو خوش, اللہ بھی خوش محلہ بھی خوش. نہیں, یا تو اللہ یا تو محلہ, ایک چیز, تب دعا قبول. محلے والے ناراض ہو اور ناراض رہنے دو, اللہ کو خوش کرو میرے بھائی. دو چیزوں میں جاؤ گے گڑبڑ, دعائیں قبول نہیں. دعاؤں میں بین لگا دیتا ہے اللہ. حرام سے بچو تب اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. صحیح طریقے سے آؤ. ہم بدعت بھی کریں گے, خرافات بھی مچائیں گے, دین کے نام پہ تماشا بھی کریں گے, شرک بھی کریں گے اور اللہ سے دعائیں بھی کریں گے. نہیں, اللہ نہیں کر سکتا دعا قبول. کیسے؟ آگے ذرا دیکھیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھا. کیسے صحابہ کرام حرام سے بچا کرتے تھے یہ میں بتا رہا ہوں اس حدیث کے ذریعے, کہ ان کا غلام ایک دن کچھ کھجور لے کے آتے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. کھجور صحابہ کرام کو بڑا پسند تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پسند کرتے تھے. کھجور جیسے دیکھتے فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کھجور کو دیکھے فوراً اٹھا کے کھا لیتے ہیں اور نگل لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کہ غلام کی نظر پڑ جاتی ہے, کہتے ہیں کہ آپ نے کھجور کھا لیا, پتہ ہے یہ کھجور میں نے کہاں سے لایا ہے, یہ کیا تھا پتہ ہے؟ کھجور تھا, میں نے کھا لیا. پتہ ہے میں نے کہاں سے لایا تھا؟ تاکہ یہ پتہ نہیں تھا, کہا اسے میں نے کہانت کے ذریعے لایا تھا, جھاڑ پھونک کے ذریعے لایا تھا, کہانت کے ذریعے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا کہ کہانت کے ذریعے سے تو نے لایا تھا. فوراً انگلی کو حلق میں ڈالتے ہیں, قے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو ہے کہ دم گھٹنے لگتا ہے. صحابہ کرام کی بھیڑ لگ جاتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, انگلی کو حلق سے نکالیے, جان نکل جائے گی. کہا اللہ کی قسم, اس لقمے کے ساتھ اگر میری جان نکل جائے یہ مجھے قبول ہے, لیکن حرام کا ایک لقمہ میرے پیٹ میں رہ جائے اور اس سے خون بنے, ہڈی بنے, یہ ابوبکر کو گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. حلق میں انگلی ڈالے ہوئے ہیں اور قے کر رہے ہیں کہ نہیں, چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک وہ حرام کا ایک لقمہ میرے پیٹ میں ہو, میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. آج ہم لوگ حل میں مزید جو آ جائے, بس پیٹ بھرنا چاہیے, گھر عالیشان ہونا چاہیے, ہمارے پاس 2-4 بلڈنگیں ہونی چاہیے, اچھا موبائل ہونا چاہیے, بہت ساری چیزیں. شوق تو ہے میرے بھائی, حلال طریقے سے آ کے لے کے دکھاؤ.
حرام طریقے سے لوگے، دعائیں بھی کروگے، وہ دعا تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، دعا قبول نہیں۔ پتہ کیا چلا؟ دعا کے شرائط حلال طریقے سے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، اپنے نواسے سے کس قدر محبت کرتے تھے، یہاں تک ایک حدیث کے اندر کہہ دیا کہ جس نے میرے نواسوں سے محبت کی، تحقیق کہ اس نے محبت مجھ سے کیا، جس نے ان سے نفرت کیا اس نے مجھ سے نفرت کیا، اس قدر محبت۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو ہے کہ کھجور آتا ہے صدقے کا، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے اہل و عیال کے اوپر صدقہ حرام تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں جو ہے کہ آتے ہیں اور کھجور اٹھا کے کھانے لگتے ہیں۔ ایک اس میں سے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ایک ہی کھائے تھے، کھا کے جلدی جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کہتے رک جاؤ مت کھاؤ، کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک چیز ہے بچوں کے اندر، جب کسی کوئی چیز وہ کرے اور ہم منع کرتے ہیں، وہ جلدی جلدی اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بچے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو حضرت حسین یا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ جلدی جلدی کھا رہے تھے اور کھا کے نگل بھی لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے اپنے نواسوں سے، ان نواسوں کو اپنے پاس بلا کے انگلی کو حلق میں ڈالتے ہیں، طے کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچہ پریشان ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھ ایک دم کھول دیا بہت زیادہ، اور جو ہے چہرہ لال پیلا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے نواسوں کے ساتھ، یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک یہ حرام کا لقمہ میرے نواسے کے جسم سے باہر نہ آ جائے، اللہ کی قسم جان نکل جائے یہ قبول ہے، لیکن حرام کا ایک لقمہ میرے نواسے کے بدن میں رہے یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ میرے بھائی ایسے بچا کرتے تھے، ہمارے اور آپ کی طرح نہیں، بس جہاں سے بھی آ جائے آنا چاہیے، بس شو ہونا چاہیے، اتنا ہے میرے پاس، ایسے نہیں۔ حلال طریقے سے آؤ تب اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کیسے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ کیوں قبول نہیں کرتا ہے میرے بھائی؟ مانگ کے تو دکھاؤ، چونٹی کی دعا اللہ قبول کر رہا ہے، ہماری دعا قبول کیسے نہیں کرے گا؟ ذرا دیکھیے ایک چونٹی کی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے فوجیوں کو لے کے ایک میدان میں جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، سب دعا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاور دیا تھا، وہ کیڑے مکوڑے کی آواز کو بھی جو ہے کہ سن لیا کرتے تھے۔ دیکھتے ہیں ایک چونٹی دونوں پیر کو اوپر، دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھائے ہوئی ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ ہم تو مسکین مخلوق ہیں، ہم تو جو ہے کہ اسی طرح مخلوق ہیں، ہم نے کیا غلطی کیا ہے؟ غلطی تو انسانوں نے کی ہے، ان کی سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ اللہ بارش کو برسا دے، اللہ اگر بارش نہ برسے گی اللہ ہم مر جائیں گے، اللہ کیڑے مکوڑے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ دعا کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر پڑی، فوجیوں سے کہا کہ دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا پلٹ جاؤ۔ دعا بھی نہیں کیے، پلٹ دیے وہاں سے، موسلادھار بارش ہونے لگے۔ کہا کہ چونٹی کی دعا اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ، ایک چونٹی کیڑے مکوڑے کی دعا اللہ قبول کر رہا ہے، اور ہم لوگوں کی دعا اللہ کیسے قبول نہیں کرے گا؟ شرط ہے میرے بھائی صحیح طریقے سے تو آؤ۔ ذرا دیکھو کیسے اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، کیسے توبہ کو کیسے قبول کرتا ہے۔ قبیلے گامدیہ کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کیا ہے، مجھے سزا دے دیجئے، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جاؤ کیا بات کر رہی ہو، جاؤ یہاں سے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں نے زنا کر لیا ہے، ہم سے زنا ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں حمل سے ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے تب تم میرے پاس آنا۔ بچے کی ولادت کے بعد وہ عورت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو ولادت تو میں نے کر دیا ہے، طہرنی، اب پاک کر دیجئے، سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بچہ بڑا معصوم ہے، اس کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارا دودھ اس کی غذا ہے، تمہیں سزا دے دیں گے تو بچے کو دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ جاؤ، بچہ جب روٹی کھانے لگے تب آنا تم۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دے دیا، وہ عورت پھر چلی جاتی ہے۔ 2 سال کے بعد حدیث کے اندر روایتوں میں الفاظ آتے ہیں
کہ وہ عورت جب آ رہی تھی بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دی تھی اور وہ بچہ روٹی کا ٹکڑا توڑتے توڑتے آ رہا تھا، گود میں جو ہے کہ وہ عورت لے کے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی عورت ہوں جس عورت کو آپ نے کہا تھا 2 سال کے بعد آنا، جب بچہ روٹی کھانے لگے تب آنا۔ اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، یہ روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی وہ گناہ مجھے کاٹ رہا ہے اندر سے، اللہ کے نبی جو گناہ میں نے کیا تھا وہ کاٹ رہا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی، مجھے سزا دے دیجئے، پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کسی کے حوالے کر دیا، اس عورت کو سزا دیا۔ جب عورت کا انتقال ہو گیا، نبی جنازے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک زناکار عورت کا جنازہ پڑھائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد توبہ توبتن لقد تاب توبتن، اے ابوبکر صدیق اللہ کے قسم اس عورت نے اس قدر توبہ کی ہے، اتنی اچھی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں 70 گنہگاروں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو 70 گنہگاروں کی بخشش کی جائے گی، 70 گنہگاروں کی بخشش ہو جائے گی، ایسی توبہ کی ہے۔ اس عورت کا جنازہ میں کیسے نہ پڑھا ہوں؟ اللہ اکبر! یہ توبہ کر کے دیکھو میرے بھائی، زندگی بھر گناہ کر لیا، ایک بار کہہ دو یا اللہ توبہ، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ زندگی بھر گناہ کر لیا، زندگی بھر اللہ کی نافرمانیاں کر لی، زندگی بھر جو ہے کہ بدعت و خرافات میں ملوث رہا، ایک بار کہہ دو توبہ یا اللہ توبہ، اللہ معاف کر دے، اللہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی قسم زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا۔ صرف ایک بار کہہ کے دیکھو میرے بھائی یا اللہ توبہ، اللہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ مانگ کے تو دیکھو اللہ سے، توبہ کر کے تو دیکھو کیسے اللہ دل کی دعا سنتا ہے۔ ذرا دیکھیے، آخری چیز بیان کر رہا ہوں، دل کی دعا، اگل بگل سامنے بھی پیچھے بھی آدمی ہے، دل سے دعا کر رہا ہے ایک بندہ، 70 سال کا باغی ہے، 70 سال اللہ کا نافرمانی کرتے آ رہا تھا، آخر میں اللہ کو پکارا، اللہ نے دعا کیسے سنا جانتے ہیں؟ آگے ذرا دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑا، بنی اسرائیل کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ ایک میدان میں گئے دعا کرانے کے لیے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، فصل سب مر رہے ہیں، جانور جو ہے وہ بھی پریشان ہیں۔ دعا کرنے کے لیے میدان میں سب جاتے ہیں، فوج کو اپنے لشکر، بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کے موسیٰ علیہ السلام میدان میں پہنچ جاتے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہم پریشان ہیں، اللہ فصل جو ہے کہ مر رہے ہیں، اللہ جانور بھی جو ہے کہ مر رہا ہے، اللہ بارش کا نزول ہو، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، دور دور تک بادلوں کا کوئی نظر نہیں، کوئی اتا پتہ نہیں، بارش کا نزول ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرنے لگے، اللہ دعائیں تو کر رہے ہیں، اللہ دور دور تک بادلوں کا نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ دعائیں تو کر رہے ہیں، اللہ بارش کا نزول فرما، اللہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ نے کہا کہ تمہارے لشکر میں ایک نافرمان ہے جو 70 سال کا باغی ہے، جب تک وہ لشکر سے باہر نہیں نکل جائے گا بارش کا نزول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! لشکر میں ایک نافرمان تھا، 70 سال کا باغی، جب تک وہ نہ نکلے بارش کا نزول نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام لشکر سے کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ نافرمان کون ہے، وہ 70 سال کا باغی کون ہے، وہ نکل جا لشکر سے ورنہ بارش کا نزول نہیں ہوگا، ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم کی جان جا سکتی ہے، نکل جا لشکر سے۔ اللہ اکبر! اس آدمی، اس 70 سال کے باغی کے کان میں وہ آواز دے جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا، لو لگائے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے لو لگائے ہوا ہے، سامنے بھی آدمی ہے، اگل میں یعنی داہنے طرف بھی آدمی ہے، بائیں طرف بھی آدمی ہے، پیچھے بھی آدمی ہے، اللہ سے لو لگائے ہوا ہے، اللہ 70 سال کا نافرمان ہوں، اللہ 70 سال کا باغی ہوں، اللہ 70 سال سے گناہ کرتے آ رہا ہوں، اللہ توبہ، اللہ آج میں توبہ کر رہا ہوں،
صدق کے دل سے توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ آج اگر میں فوج سے باہر نکل گیا، اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اللہ میں دنیا میں رہ نہیں پاؤں گا، اللہ لوگ مذاق اڑاتے چلے جائیں گے، اللہ اب کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ 70 سال کا باغی ہوں، اللہ ایک بار موقع دے دے، لو لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس 70 سال کے باغی کی دعا کو قبول کیا، موسلادھار بارش ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پھر ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو نے تو کہا تھا لشکر سے جب وہ 70 سال کا باغی نکلے گا نہیں تب تک بارش کا نزول نہیں ہو، تب ابھی بارش کیسے ہو گئی؟ کوئی تو نکلا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ 70 سال کا باغی تھا، 70 سال سے میری نافرمانی کرتے آ رہا تھا، لیکن آج اس نے مجھے پکارا ہے، آج اس نے مجھ سے توبہ کیا ہے، میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ وہ خوش نصیب کون ہے، اس سے ملاقات کرا دے، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کون شخص ہے، 70 سال کا باغی کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب 70 سال سے گناہیں کرتے آ رہا تھا تب میں نے اسے چھپا کے رکھا، 70 سال کا باغی تھا، میرا نافرمان تھا، تب میں نے اسے دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا، آج تو ولی اللہ بن گیا ہے، آج تو میرا پیارا بن گیا ہے، اب میں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ گناہ پہ گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی آپ کرتے چلے جاؤ، اللہ چھپاتے چلا جا رہا ہے۔ ایک بار آپ اللہ سے توبہ کر لیں میرے بھائی، تمام چیزیں اللہ دھو دے گا، تمام چیزیں اللہ معاف کر دے گا۔ ایک بار اللہ سے توبہ کر کے دیکھو۔ ہم اور آپ بار بار کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے مولانا صاحب، دعائیں تو کر ہی رہے ہیں، تھوڑا آپ بھی کر دیجئے۔ بھائی حرام سے بچو، بھائی کی زمین غصب کرنے سے بچو، پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچو، محلے والوں کو تکلیف دینے سے بچو، پڑوسیوں کو گالی دینے سے بچو، تب اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ مسجد میں نمازیں تو ادا کر لی، باہر جانے کے بعد پھر وہی نہیں، دعا میں اللہ بین لگا دیتا ہے، نہیں قبول کر سکتا ہے اللہ دعا کی قبولیت کے لیے شرائط ہے۔ دین پہ صحیح سے آ جاؤ میرے بھائی، آپ حرام سے بچو، گرمی آ جائے پھر حرام اے سی چلانا شروع، ٹوکن لگانا، ٹوکن مارنا شروع، یہ بھی حرام کا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں نا، سرکار ہی کی تو چیز ہے، اللیگل ہے میرے بھائی، حرام ہے۔ کھانا بنا رہے ہیں اس سے، وہ بھی آپ کا حرام سے ہے۔ اسی آر او چل رہا ہے، پانی پی رہے ہیں، وہ بھی حرام کا پی رہے ہیں۔ اس سے کچھ خرید رہے ہیں، وہ بھی بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اس سے، وہ بھی حرام کا، اور اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں۔ کہاں سے اللہ دعا قبول کرے گا؟ شرائط ہے، بچو حرام سے، اس کے بعد آؤ دعا کرو۔ دیکھو اللہ کیسے دعا قبول نہیں کرتا ہے، انبیاء کرام، صحابہ کرام کی دعاؤں کو اللہ کیسے قبول کیا؟ ان چیزوں سے بچا کرتے تھے۔ مستجاب الدعوات ایسے ہی انہیں نہیں کہا جا رہا تھا۔ تو مانگو اللہ سے، اس اللہ سے مانگو جس اللہ کی گواہی ارج و سما دے، وہ اللہ جس کے وجود کی گواہی شمس و قمر دے، وہ اللہ جس کے وجود کی گواہی شجر و حجر دے، وہ اللہ سے مانگو جس اللہ کے وجود کی گواہی آدم صفی اللہ دے، اس اللہ سے مانگو جس اللہ کے وجود کی گواہی ابراہیم خلیل اللہ دے، اس اللہ سے مانگو جس اللہ کے وجود کی گواہی اسماعیل ذبیح اللہ دے، اس اللہ سے مانگو جس اللہ کے وجود کی گواہی موسیٰ کلیم اللہ دے، اس اللہ سے مانگو جس اللہ کی وجود کی گواہی محمد الرسول اللہ دے۔ اس اللہ سے مانگو میرے بھائی، غیر اللہ سے مانگ کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اللہ سے مانگو، اللہ تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اللہ سے مانگو، اللہ بیماریوں کو دور کرے گا۔ تو اللہ سے مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور بضرور قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنا، اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پہ رکھ، اللہ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔